اس کی شادی کو 9 مہینے گزر چکے تھے کہ میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہمارے گاؤں میں ایک شادی تھی۔ وہ شادی ہمارے قریبی رشتہ داروں کے گھر میں تھی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بھی اس شادی میں آ رہی ہے اور آج 9 مہینوں بعد تمہیں اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اب وہ میری نہیں رہی، اب وہ کسی اور کے نکاح میں ہے۔ میرے دل کا ایک گوشہ چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھوں، لیکن دوسرا گوشہ کہہ رہا تھا، جس نے تمہیں اتنے مہینوں تک یاد نہیں کیا، تم پھر اسے دیکھنے کی خواہش رکھتے ہو۔ مایوسی کے عالم میں نے خود کو شادی کے کاموں میں مصروف کر لیا، مگر دل کے اندر ایک طوفان بھرپا تھا، کیونکہ جن سے سالوں کی محبت ہو انہیں دیکھنے کی تڑپ تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس نے بھی کسی کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ میں آج آئی ہوں اور تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میری کیفیت اور بھی بے قابو ہو گئی۔ میں نے جواب دیا، پہلے جس جگہ پر ملتے تھے آج بھی وہیں ملیں گے۔ رات ہوئی اور میں تنہا گاؤں کے ویرانی رات میں ایک پرانے درخت کے نیچے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہی درخت جو ہماری محبت کا گواہ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی آ گئی۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی روشنی میں دم پڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ نور نہ تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیسے ہو محبوب؟ میں نے تلخ بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، صبا، تم نے اپنے ہاتھوں سے میری روح نکال لی اور اب پوچھتی ہو کیسے ہو؟ جس کی خوشیاں کسی اور کے حصے میں چلی جائیں وہ کیسے جی سکتا ہے؟ میں آج بھی اس دن کو یاد کر کے روتا ہوں جس دن تم نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا لیا۔ اس دن کے بعد میری ساری خوشیاں ختم ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں مجبور تھی، تمہیں سب پتا ہے، اپنے گھر والوں کی وجہ سے میں نے اپنی محبت قربان کر دی، مجھے معاف کر دو۔ جس دن سے شادی کی ہے میرے دل و دماغ کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ میں تڑپتی ہوں، شاید تمہاری محبت کی بد دعا لگی ہے۔ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی، مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے دکھی انداز سے کہا، تمہیں بھی کرنی ہوگی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر روتی رہی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میرے محبوب، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں میں مزید برداشت نہ کر سکا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میرے محبوب، میں نے تمہیں معاف کیا، اب تم آزاد ہو، جا سکتی ہو۔ پھر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو آنسوؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ دنیا یہ بھی دکھاتی ہے کہ محبت میں کبھی جان جان کہہ کر آخر میں بے جان چھوڑ دیا جاتا ہے۔
کیا انہیں محبت مذاق لگتی ہے؟ اگر محبت کرتے ہیں تو پھر کیوں اسے نبھا نہیں سکتے؟